السلام علیکم۔ آج کمال ٹی وی کی طرف سے آپ کو ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے میں مجرم نہ تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ٹائم پہ ملے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں 7 برس کی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ اسی اسکول میں فیاض میرے ماموں کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ شہر سے گاؤں چلے گئے۔ اب صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ملاقات ہوتی۔ جب ہم چھٹیاں گزارنے نانی اماں کے گاؤں جاتے، وقت گزرتا رہا اور فیاض بڑے ہو گئے۔ اب جب فیاض سے سامنا ہوتا میں نظریں جھکا لی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ بظاہر اس سے چھپتی تھی لیکن دل سے التفات برتنے لگی۔ ماموں جان شہر میں ملازمت کرتے تھے۔ گاؤں میں تھوڑی سی زمین پر گزارا تھا۔ کھیتی باڑی میں فیاض باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تبھی 8ویں کے بعد اس کو تعلیم چھوڑنی پڑی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے وہ شہر آ کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آ سکا۔ ایک روز آیا تو امی جان نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا اور خوب آؤ بھگت کی۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ امی نے مجھے کھانا پکانے کی ہدایت کی اور خود اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کان دھرے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے شانو کی شادی کی بڑی فکر ہے، جانے کب اچھا گھر ملے اور کب اس کی شادی ہو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے دیکھا وہ امی جان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا ہے، جیسی کوئی کسی کا کہا دل کے کانوں سے سنتا ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی کیا پیغام اس کو دینا چاہتی ہیں۔ لڑکی کی ماں اور اس سے زیادہ کیا کھلے لفظوں میں کہہ سکتی تھی۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ وہ پھوپھی کے گھر گیا تھا اور پھوپھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے ماں سے کہا، اماں تم دیر نہ کرو اور فوراً جاؤ، میری شادی شانو سے طے کر دو، اب میں برسر روزگار ہوں۔ جب ممانی نے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ بولی، ہرگز نہیں، مجھے نہ تیری پھوپھی پسند ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی شانو۔ میں تیری شادی اپنی بانجی گوہرہ سے کروں گی۔ گوہر فیاض کو قطعی پسند نہ تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا اور کچھ روز ماں کے پاس رہ کر واپس شہر میں اپنی ملازمت پر آ گیا۔ جب ممانی ہمارے گھر کافی دن نہ آئی تو ماں خود ہی ایک روز ان کے گھر گئیں اور پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے؟ میری شانو بھی بڑی ہو گئی ہے اور میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ امی جان کی بات سن کر ممانی کے تیور پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، تم اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کر دو، میں فیاض کی شادی اپنی گوہر سے ہی کروں گی۔ تم ادھر کی آس مت رکھنا، خواہ مخواہ وقت ضائع کرو گی۔ مایوس ہو کر امی لوٹ آئیں۔ اپنی بھابھی سے ان کو اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن ٹکا سا جواب سن کر انہوں نے فوراً دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی امی کو میرے لیے ایک رشتہ مل گیا اور انہوں نے شادی کی تاریخ رکھنے میں دیر نہیں کی۔ پل بھر میں تاریخ طے ہوئی، پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے روز میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے خبر نہ رہی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اسی حال میں ایک بے جان مورتی کی طرح سجا سوار کر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ اس فیکٹری میں مینیجر تھا جہاں ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے فیاض کام کرتا تھا۔ فیاض کو خبر نہ تھی کہ میرا شوہر اس فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ اس کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ کبھی آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میں اپنے خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پر فیکٹری کے نزدیک جا رہی تھی کہ فیاض نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ٹٹک گیا
میں بھی حیران اور گمسم اس کو دیکھتی رہی کہ اشر نے سوال کیا، شانو کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ تب ہی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اشر اس کے پاس گئے، دعا سلام کی، خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا۔ ہمارا گھر فیکٹری کے نزدیک ہی تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ مجھے کہا گیا کہ کھانا بناؤ، تمہارا عزیز ہمارے گھر آیا ہے۔ میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ دل میں خوش بھی تھی کہ میرے خاوند نے میرے رشتہ دار کو اتنی عزت دی، اور اداس بھی ہو گئی کہ اتنے دنوں بعد اپنے منچاہے انسان کو دیکھا تھا۔ اس روز اشر اور فیاض دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا تو میں نے کھانا لگا دیا۔ دونوں نے کھایا اور پھر فیاض دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز یوں ہی میں خاموش اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ اشر نے آواز دی، میں سن نہ پائی۔ اس نے دوبارہ پکارا۔ جب جواب نہ ملا تو اس نے چیخ کر کہا کہ کس کے خیالوں میں کوئی ہوئی ہو؟ کیا اس دنیا میں نہیں ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چونک کر میں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں خشمگی تھی۔ بہرحال پھر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ایک روز اشر چھٹی کے وقت گھر آئے تو فیاض ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک بے اختیار فیاض کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اشر نے محسوس کر لیا کہ فیاض کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ بس اب روز ہی کسی نہ کسی بہانے فیاض کا ذکر نکال لیتا، پھر سوال کرتا، سچ کہو شادی سے پہلے تم کو کسی سے لگاؤ تھا؟ کسی کا خیال دل میں بسایا تھا؟ بس ایسی ہی باتیں کر کر کے اس نے مجھے پاگل اور خود کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب اچانک فیاض کا ہمارا سامنا ہوا تھا اور اشر ان کو گھر لائے تھے۔ نہ ایسا ہوتا اور نہ میری اچھی بلی پرسکون زندگی کو گن لگتا۔ برے دنوں کو آنا ہو تو آ جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ایک دن اشر نے کسی بات پر مشتعل ہو کر مجھے تھپڑ مار دیا اور خود گھر سے چلا گیا۔ میں چولہے کے پاس بیٹی رو رہی تھی کہ اسی وقت اچانک فیاض آ گیا۔ آتی ہی اس نے اشر کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسو گرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا، پوچھا، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے جواب دیا، بس یوں ہی امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا، سچ بتا دو کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ساس کمرے سے باہر آ گئی۔ فیاض کو دیکھ کر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگی اور پھر خواہ مخواہ صلواتیں سنا دی۔ اس صورتحال سے فیاض گھبرا گیا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرا جی بے کل رہنے لگا۔ اب کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا؟ آخر میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ بے شک میں فیاض سے محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، مگر یہ رشتہ بالکل پاک و صاف تھا اور اس رشتے کو کسی کو علم نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ اے کاش ممانی مجھ پر رحم کرتی اور میری شادی فیاض سے ہو جانے دیتی تو آج مجھے جنت مل جاتی، مگر اس عورت کی ضد نے ہم دونوں کی خوشیوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اب شادی شدہ تھی، مجبور تھی، لیکن اپنے گھر کو کسی طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی سوچتی تھی کہ فیاض کو منع کر دوں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس کا آنا میرے لیے سخت نقصان دہ تھا، وہ میری بربادی کا سبب بھی ہو سکتا تھا۔ فیاض بھی ان دنوں کچھ بے چین سا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ تب ہی ایک دن دوبارہ اس وقت آیا جب اشر فیکٹری میں کام میں مصروف تھا۔ ساس نے مجھے برا بلا کہا تھا۔ اس دن میں میلے کپڑوں میں ملبوس بیٹی چولہے کی راکھ کو رید رہی تھی۔
अचानक फयाज को देखकर ज़ब्त न कर सकी और रो पड़ी। वो और परेशान हुआ, पूछने लगा, सच बताओ क्या बात है? उस रोज़ भी आया था तो तुम रो रही थी और आज भी, आखिर मामला क्या है? मैंने बताया कि अशर और उसकी माँ मुझ पर शक करने लगी हैं। बात बेबात उल्टी सीधी बातें करते हैं और बुरा सलूक रवा रखते हैं। वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया। कहा, तो तुम उन लोगों से फ़ैसला ले लो। ऐसी अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा? खुदा के लिए तुम चले जाओ फयाज। मैंने हाथ जोड़ दिए। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। अगर तुम बार बार आते रहे तो सच में तलाक दिलवा दोगे। अशर को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहने लगा, अगर ये जालिम लोग तुम्हें बेकसूर तलाक देने पर तुले हुए हैं तो दे दें, मैं तुम्हें अपना लूँगा, फ़िक्र मत करो। जुल्म सहने से बेहतर है कि इनसे जान छुड़ा लो। अभी ये बातें हो रही थी कि अशर आ गया और उसने फयाज के ये जुमले सुन लिए। वो सख्त तैश में आ गया। उसने कहा, फयाज, तुम्हें मालूम था कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर था, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ आने की जुर्रत क्यों की? उसके साथ ही उसने पास पड़ी हुई लकड़ी उठा ली और मुझे बेतहाशा पीटने लगा। बोला, असल में तुम ही इसके साथ मिली हुई हो, मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को बुलाती हो। आज मैं तुम बदचलन को ख़त्म कर दूंगा। यह कहकर उसने छुरी उठा ली। तब अशर मुझे बेतहाशा लातों और मुक्कों से मारने लगा। उसने दोबारा लपक कर छुरी उठाना चाही, मगर फयाज ने उसके वार को नाकाम बना दिया। इस चीना चपटी में फयाज ने अपने बचाव की खातिर छुरी का वार कर दिया। छुरी अशर के पेट में लगी और जिगर में गप गई। ये पहला वार ही इतना कारी था कि वो ज़मीन पर गिरा और ढेर हो गया। ये सब कुछ अचानक हो गया। मेरे अवसान ख़ता हो गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फयाज भी भाग निकलने की बजाय चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। मेरी सास ने शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और फिर लोग फयाज को पकड़कर ताने ले गए। वहाँ उसने तमाम अहवाल बताकर इकरार जुर्म कर लिया और उसको हवालात में बेच दिया गया। फिर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद हो गई, जबकि वालिदैन की भाग दौड़ और अच्छे वकील की पैरवी की वजह से मैं सज़ा से बच गई। सास ने मुझ पर फयाज के साथ मिलकर कत्ल का मुकदमा करा दिया था, मगर तफ्तीश के दौरान साबित हो गया कि ये सब इत्तेफाक और इश्तियाली सूरत हाल का नतीजा था। जब तक फयाज जेल के सलाहों के पीछे रहा, मैंने निहायत कर्ब से दिन गुजारे। अशर की वफ़ात से 2 माह पहले मैं उम्मीद से हो गई थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया और बहुत मुश्किलात सहकर उसकी परवरिश की। जब वो 8 साल का था, फयाज सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आ गया। उसने मुझको शादी की पेशकश की, मगर मैंने उसकी पेशकश को रद्द कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो इल्ज़ाम सही नहीं था लोग उसको सही समझें। वो यकीनन मेरे बेटे को कहते कि मैंने फयाज से शादी की खातिर अपने शौहर को कत्ल कराया और अब अपनी आरज़ू पूरी की है। इस तरह मेरा बेटा मुझे गलत औरत जानकर मुझे माफ़ ना करता। मैंने ये कुर्बानी इसलिए भी दी कि मैं माँ के मुक़द्दस रुतबे से गिरना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे सारी दुनिया की नज़रों से गिर जाऊं, मगर मेरा बेटा मुझे अपने बाप का कातिल ना गर्दाने, अपने बेटी की नज़रों से ना गिर जाऊं। आज ये कुर्बानी रंग लाई है और मेरा बेटा मुझे इज़्ज़त व इख्तिराम के साथ माँ कहकर पुकारता है तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है।